وفا دیکھ اور اپنی جفا دیکھ، وہ کس وقت میں تجھے یاد کر رہے ہیں جبکہ روح مبارک جسم سے الگ ہو رہی ہے۔ ظالم آپ اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوٹھی میں یاد نہیں کرتے، بنگلے میں یاد نہیں کرتے، ایئر کنڈیشن میں یاد نہیں کرتے، پنکھوں کے نیچے یاد نہیں کرتے، ٹھنڈی ہوا میں یاد نہیں کرتے، رات کو یاد نہیں کرتے، دن کو یاد نہیں کرتے، اور آقا امت کو کس وقت یاد فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی وفا دیکھ، اپنی جفا دیکھ۔ تو سرکار کو شادی میں یاد نہیں کرتا کہ میرے نبی کا شادی کے موقع پہ کیا حکم ہے، کاروبار کرتے حضور کو یاد نہیں کرتا۔ کون سا وقت ہوگا ہمارے سنبھلنے کا؟ جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں مجھے بڑا رنج پہنچا، اور ساری کتابوں میں ہے، حدیث کی، تفسیر کی، سیرت کی۔ جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد 6 مہینے زندہ رہی۔ تمام حضرات کہتے ہیں ایک دن بھی کسی نے ہنستی ہوئی نہیں دیکھی، کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا۔ اکثر رویا کرتی تھی مدینے والا تم نے میرے ابا کی قبر پہ کن ہاتھوں سے مٹی ڈالی۔ اور امت کے ساتھ اور سلوک روا رکھنے والی، محبت والی بات ایک اور چیز لکھی سیرت کی کتابوں میں، فرماتے ہیں کہ جب آپ کو حضرت عائشہ فرماتے ہیں کہ آواز پست ہو گئی، بالکل آواز نکلنی بند ہو گئی، سانس ختم ہو رہا تھا۔ توجہ گئی، سانس ختم ہو رہے تھے، آواز بالکل پست ہو رہی تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ لب حرکت کرتے تھے، لب مبارک حرکت کرتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے یوں کان لگا دیا لبوں کے قریب کہ کیا فرما رہے ہیں۔ فرماتی ہے یہ کی آواز تھی ربی حبلی امتی، مولا میری امت کو معاف کر دے، مولا میری امت کو معاف کر دے۔ جس امت کے لیے ساری ساری رات سجدوں میں دعائیں مانگی، آنسو بہا بہا کے دعا مانگی، اور اس آخری وقت میں بھی اس امت کے لیے دعائیں فرما رہے ہیں۔ اور یہ امت 5 وقت نماز کے لیے تیار نہیں، یہ امت ظلم سے توبہ کرنے کو تیار نہیں، یہ امت حرام کھانے سے توبہ کرنے کو تیار نہیں، یہ امت آج اللہ کے قہر سے بچنے کو تیار نہیں۔ کیا صورت ہوگی؟ اسی لیے قرآن کریم کے 18ویں سپارے کی ایک آیت آپ کو آخری میں سنا دوں۔ میدان حشر برپا ہوگا، قیامت کا میدان لگا ہوا ہوگا، جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور فرمائیں گے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ یا اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے قرآن کا مذاق اڑایا، تمسخر اڑایا، ٹھٹھا بنایا، مخول بنایا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ۔ یہ میرے دشمن ہیں جیسے پہلے نبیوں کے دشمن ہوا کرتے تھے، جلال میں ہوں گے، غصے میں ہوں گے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرشتے خبردار کریں گے کالی کمری والے، تیرے بعد انہوں نے بڑی بدعت پھیلائی، تیری سنتوں کو مٹایا اور بدعت پھیلائی، تیری سنتوں کو ختم کیا اور رواج نئے نئے چلائے، شرک کیا، بدعت کیے، کفر کمایا۔ آج ہم یہ نہیں سوچ پاتے کہ کس طریقے سے اپنا آخری وقت ہونا چاہیے۔ آج اس امت کے لوگوں کو سنت کے مطابق غسل نہیں ملتا، آخری سنت کے مطابق کفن نہیں ملتا۔ میں کہتا ہوں سنت کے مطابق جنازے کے کندھا تبدیل نہیں کیا جاتا، سنت کے مطابق میت کو قبر میں نہیں اتارا جاتا، سنت کے مطابق قبر پر مٹی ڈالنے کا رواج نہیں، نہ
اور تو بڑی بڑی تعلیم ڈگریاں حاصل کر لیتے ہو، قبر پر مٹی ڈالنے کی دعا سیکھتے ہوئے پھانسی لگتی ہے؟ کون سیکھتا ہے؟ یہ چاروں طرف جتنے بوڑھے بیٹھے ہیں سفید داڑھیوں والے، پوچھ کے دیکھو، سوائے 100 میں سے 2 کے 98 کو نہیں آتی۔ قبر میں میت اتارنے کی دعا نہیں آتی، قبلہ کی طرف منہ موڑنے کی دعا نہیں آتی۔ اور انشاءاللہ آج کل تو ضرورت بھی نہیں، کیوں؟ جنت ہمارے باپ دادا کی ہے، چھلانگ لگائیں گے اور پہنچ جائیں گے۔ اس لیے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں دکھ کے ساتھ کہ آپ دین کو سیکھتے نہیں، آپ دین کے قریب نہیں آتے۔ آپ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر عاشق ہیں، محبت کرنے والے ہیں، پروانے ہیں، دیوانے ہیں، آؤ پھر یار کی ہر ادا پر جان دو، پھر اس کو سیکھو، پھر اس پہ عمل کرو، تاکہ ساری زندگی سنتوں پہ عمل کرتے کرتے گزر جائے۔ اس لیے قرآن کریم کی جو میں نے آیت تلاوت کی تھی راجا نصر اللہ کی، اس کا یہی مفہوم ہے، فسبح بحمد ربک، میرے نبی آ جا پھر آپ تسبیح پڑھیں میرے نام کی، واستغفرہ انہ کان توابا۔ اس لیے ہمیں بھی ہر وقت یہ کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن کریم کی تلاوت کی عادت بنا لیں، درود شریف کی عادت بنا لیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کی عادت بنا لیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کی عادت بنا لیں۔ آؤ اس کا فائدہ بتاؤں، حدیث پاک میں آتا ہے جب زبان پہ ذکر ہوتا ہے، اللہ کا نام ہوتا ہے اور آدمی قدم رکھتا ہے، زمین کہتی ہے او پیارے تیرے یہ قدم مجھے کب تک نصیب، کتنے دنوں کے بعد ملے، زبان تیری ہو اور ذکر میرے اللہ کا ہو، قدم تیرا ہو اور جسم میرا ہو۔ یوں آتا کتابوں میں، زمین گواہی دے گی قیامت کے دن، اس نے مجھ پر سبحان اللہ کہا تھا، اس نے مجھ پر الحمدللہ کہا تھا، اس نے مجھ پر درود پاک پڑھا تھا، اس نے مجھ پر قرآن کی تلاوت کی تھی، اور وہ گواہی بھی دے گی زمین، اس نے مجھ پہ زنا کیا، حرام خوری کی، بدماشی کی، اس نے خنزیر کھایا، سور کھاتا رہا دنیا میں، ساری چیزوں کی زمین گواہی دے گی۔ یہ دیواریں، یہ کھڑکیاں، یہ روشن دان، یہ چھت سب گواہی دیں گے، چگلی کی، غیبت کرنے کی، بدکاری کی، تمام چیزوں کی۔ اس لیے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، قیمتی، اس کی قدر پہچانو، اس میں کچھ کمانے کی کوشش کرو۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے آخری وقت میں نے عرض کیا، ویسے کیسٹ پہلے بھی ہے سفر آخرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس لیے آخری عرض کر دیا کہ ربیع الاول کا آخری جمعہ تھا۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنوں میں غلام بنائے، تابعدار بنائے، عظمت اور محبت حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ پچھلے سیرت کے مہینوں، اسی مہینے کی تازہ کیس نے آپ کو پھر چھیڑ دیا، چھیڑ کے بڑے جلدی ہیں۔